السلام علیکم، میں ہوں محمد مدثر اور آپ دیکھ رہے ہیں 3M دا ہسٹریکل ورلڈ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ساتھ میں گھنٹی کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف زمانوں میں تاریخ و تمدن کے ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ اس باب کا عنوان جنگجوؤں کی آمد سے ہو سکتا ہے۔ انسانوں کے بہت سے ایسے گروہ ایسے خطوں میں آباد تھے جہاں قدرت نے ان کے لیے آسانیاں اور آرام فراہم نہیں کیے تھے۔ ان بیابانوں اور پہاڑیوں یا اسی قسم کے غیر زرخیز خطوں میں رہنے والی قوموں نے اپنے خوش قسمت لیکن آرام طلب ہمسایوں پر حملہ کر کے ان کے زرخیز زمینوں پر قبضہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ یہ کوشش گویا محروم اقوام کی کوشش تھی کہ دنیا کی نعمتوں کا کچھ حصہ انہیں بھی ملے۔ جنگجوؤں کی آمد کا سلسلہ کبھی منتقا نہیں ہونے پاتا۔ جب ایک گروہ زرخیز زمینوں میں بس کے آرام طلب بن جاتا تو کسی نہ کسی جنگجو کی قوم کے جتھے حملہ کر کے اس کی ملکیت پر قبضہ کر لیتے تھے اور اس کو اپنا محکوم بنا لیتے تھے۔ تہذیب و تمدن سے ناآشنا قومیں، تاتاری، مغل، ترک اور اسی طرح کی ہزاروں قومیں بیابانوں سے انہیں متمدن ممالک پر چھا گئیں۔ یہ جنگجو حملہ آور قومیں جو خانہ بدوش تھیں، متمدن اور آباد قوموں کے مقابل وحشی تھیں۔ کبھی کبھی متمدن اقوام کا تمدن ان کے فاتحوں کو اپنے مفتوح بنا لیتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مفتوحین سے صرف کچھ چیزیں سیکھی جاتی ہیں۔ کبھی کبھی یہ فاتح قومیں مفتوحین کو جبراً بطور تلقین اپنا تمدن، بشرط یہ کہ ان کا کوئی تمدن بھی ہو، سکھانے کی کوشش کرتی تھیں۔ جنگ اور فتوحات، قتل و غارت گری کے زمانے میں جہاں تک نسل کا تعلق ہے دگنا عمل ہوتا رہتا۔ ایک طرف تو فاتحین کے لیے ان کی نسل ہی با امتیاز ہوتی اور ان کے مفتوح اور محکوم پست اقوام قرار دیے جاتے، لیکن دوسری طرف اس کے برعکس عمل یہ ہوتا کہ امن کی فقدان اور قتل و غارت گری کے گرم بازاری کے زمانے میں زنا کو بھی فروغ ہوتا۔ اسی طرح فاتح قوم جو شروع میں ممتاز ہوتی بہت جلد مفتوح قوم میں گھلنے ملنے لگتی، اور اس کے بعد جب وہ سرزمین میں آباد ہو جاتی تو مفتوح قوم سے شادی بیاہ کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا اور نسلی امتیاز رفتہ رفتہ محفوظ ہو جاتا۔ اس نسلی امتیاز کو باقی رکھنے کے لیے صرف یہی صورت ہے کہ مفتوح قوم سے شادی بیاہ کرنے، اس سے ملنے جلنے، اس کو اپنے برابر سمجھنے کی سرکاری طور پر سخت ممانعت کر دی جائے۔ اس قسم کی کوششیں دنیا میں بار بار بھی کی گئیں مگر ان میں کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ ہم دیکھ آئے ہیں کہ زرخیز سرزمینوں میں رہنے والے انسان جو زراعت اور صنعت میں ممتاز ہونے لگے تھے، اس کے عادی ہو گئے تھے کہ اپنے بادشاہوں کو فوق البشر سمجھیں، انہیں دیوتاؤں کی نسل سے یا ایک طرح کا دیوتا ہی مانیں۔ اس طرح کہ یہ لوگ پہلے ہی سے نسل کی ایک فرضی تصور اور ایک فرضی نسلی امتیاز کے قائل ہو گئے تھے۔ فاتح قوموں نے جب ان زراعت پیشہ لوگوں پر حکومت کی ابتدا اور اپنی برتری جتانا شروع کی تو یہ لوگ ان کو اپنے سے برتر سمجھنے لگے تھے۔ چنانچہ تمدن کے وہ مورخین جو تمدن انسانی کی ایک ہی جڑ قرار دیتے تھے، جو نسلی نفوذ و انتشار کے نظریے کی اہمیت پر زور دیتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے بادشاہ کی نسلی برتری اور جنگجو قوموں کے دعوے برتری میں اہم تعلق ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ حاکم اور محکوم قوموں کے تعلق کی بنا پر معاشی طبقوں کی بنا بھی پڑتی تھی۔ حاکم اقوام اور ایسے بادشاہ جو دیوتاؤں کی نسل سے کہلائے جاتے تھے اعلیٰ طبقے سے تھے، اور محکوم اقوام اور ایسے بادشاہ جو دیوتاؤں کی نسل سے کہلائے جاتے تھے اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ اور محکوم اقوام کے افراد یعنی عوام الناس کا بڑا طبقہ ادنیٰ طبقے سے، اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد حاکم قوم کے عام باشندے بھی رفتہ رفتہ محکوموں کے طبقے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ حاکم اور محکوم قوموں کے تعلقات شادی بیاہ اور ساتھ ساتھ رہنے سہنے کی وجہ سے قدرتی طور پر بہت گہرے ہو جاتے اور رفتہ رفتہ حاکم اور محکوم مل کر ایک ہو جاتے تھے۔ یہ طرز عمل دنیا کے تمام حصوں میں ہو رہا ہے اور ازمنہ مقابل تاریخ میں اس قدر نسلی اختلاط ہوا کہ کوئی قوم اپنے آپ کو خالص نہیں کہہ سکتی۔
ہاں، تاریخی زمانے میں چند قومیں اپنی